ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ دین کسی کی خواہشات تو کیا رہا، یہ دین تو اللہ کے رسول کی خواہشات والا بھی نہیں ہے۔ یعنی اس دین میں آپ کی خواہشات کو اتنا ہی دخل ہے جتنا اللہ کو پسند، اور جہاں کہیں اللہ کے دین کی حد کچھ اور ہے اور رسول اللہ کی خواہش کچھ اور ہے، وہاں اللہ آپ کو روک دیتا ہے کہ یہ بات آپ نہ کریں۔ مثال دیتا ہوں، معروف مثال ہے، جلدی یاد رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیویوں کی ایک بات سے متاثر ہو کے کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ معروف بات ہے، یہ آپ کی خواہش تھی، یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، یہ فتویٰ بھی نہیں لگایا کہ آئندہ کبھی نہیں کھاؤں گا۔ ایک عمومی بات کی ہے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، جس شہد کے کھانے سے میرے منہ سے ایسی بو آ رہی ہے کہ تم دونوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر ہی بیٹھے ہیں تو آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، آپ نے کیوں کر حرام کر دیا اس حلال کو جو اللہ نے حلال کیا، اس وجہ سے کہ آپ اپنی بیویوں کی مرضی یا ان کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ نے حرام نہیں کیا، لیکن کہنے کا یہ مطلب کل کو کوئی اخذ کر سکتا تھا۔ سبب کیا ہے کہ اللہ نے اس دین کے لیے آپ کو محلل بھی بنایا ہے اور محرم بھی بنایا ہے۔ آپ کہہ دیں گے تو حلال ہوتا ہے، آپ منع کر دیں گے تو حرام ہوتا ہے۔ لہذا آپ کی زبان سے نکلے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو امت کیسے کھا سکتی ہے؟ وہ تو سیدنا ابو ایوب انصاری آپ کے پاس آئے تھے، آج کھانا آپ نے نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا؟ کیا ہوا؟ ہم سے کوئی گستاخی ہوئی؟ فرمایا نہیں، آج تم نے لہسن اور پیاز کے ساتھ اس کو بنایا ہے اور میں یہ نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں۔ اللہ کے رسول، کیا لہسن اور پیاز حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں ہے، لیکن میں اپنی طہارت نفسی کی وجہ سے، اپنی طیب نفسی کی وجہ سے نہیں کھا سکتا۔ وضاحت کرنا پڑی کہ حرام نہیں ہے، کہ اگر آپ خالی کہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا تو امت پر حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ دین اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی کا ہے، رسول اللہ کی مرضی کا بھی۔ اور ایک اور بات سن لیجیے، اگر آپ کی مرضی کا ہو تو پھر یہ دعویٰ ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے تو تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بنا لائے ہیں۔ معاذ اللہ، ایک الزام تھا کہ خود بنا لائے ہیں، کیونکہ اگر وہ وہی مان لیں تو وہی ماننے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہی کا انکار کرتے تھے کہ وہی نہیں ہے، خود بنا لائے ہو، یا یہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، سابقہ لوگوں کے قصے ہیں اور کیا ہے۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ترجمہ آپ خود پڑھ لینا ان آیات کا، کہ میں تو جب بھی ان آیات کو تلاوت کر لوں تو ترجمے کی ہمت نہیں رہتی، کہ اللہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ آپ خود پڑھ لینا، خود جا کے دیکھنا کہ میں نے کہاں سے آیات پڑھی ہیں، ان کا معنی مراد کیا ہے۔
مفہوم یہ ہے کہ اگر ہمارے نبی نے اپنی مرضی کی ہوتی اس دین میں اور خود کچھ بنا لاتے تو ہم ان کو بھی سزا دیتے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اور اگر ہم سزا دینے پہ آتے تو کوئی ہمیں روک نہ سکتا. یہ دین اللہ کی مرضی کا ہے, دین اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کا ہے, اللہ کا دین اسلام ہے. لوگوں کی مرضی کا نہیں ہے, لوگوں کی خواہشات نہیں ہیں, لوگوں کی امنیات نہیں ہیں.